ہو گیا. ایک بہت بڑے فقیہ اور محدث گزرے ہیں جن کا نام ہے یحییٰ ابن یحییٰ لیثی. کیا نام ہے؟ یحییٰ ابن یحییٰ لیثی. بہت بڑے محدث بھی تھے اور بہت بڑے فقیہ، مجتہد اور مفتی بھی تھے. یہ اندلس کے رہنے والے تھے. کہاں کے؟ اندلس کے رہنے والے تھے. یہ پڑھنے کے لیے مدینہ منورہ گئے حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے پاس. اس زمانے میں امام مالک رحمۃ اللہ علیہ اپنے فیض سے پورے مدینے والے کو سیراب کر رہے تھے. یعنی پورے مدینے میں ان کا درس چلتا تھا حدیث کا. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ حدیث پڑھاتے تھے. ان کے چاروں طرف شاگرد بیٹھے ہوئے حدیث پڑھتے تھے. ٹھیک ہے. تو پڑھنے کے درمیان ایک دن پڑھا رہے تھے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ. امام مالک یہ 4 اماموں میں سے ایک امام ہیں جن کا نمبر 2 نمبر پہ ہے. سب سے پہلا درجہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا ہے، اور دوسرا درجہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا ہے، تیسرا درجہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا ہے، اور چوتھا درجہ امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا ہے. یہ جو 4 فقہ کے مسئلے کے بڑے بڑے امام گزرے ہیں اور جن کے ماننے والے آج پوری دنیا میں ہیں، تو ان میں سے دوسرے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ ہیں. یہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ حدیث پڑھاتے تھے مدینہ منورہ میں. تو ایک مرتبہ حدیث پڑھا رہے تھے، ان کے طلبہ، ان کے شاگرد چاروں طرف بیٹھے ہوئے سن رہے تھے کہ اچانک کسی نے شور مچا دیا کہ مدینے میں ہاتھی آیا، بڑا ہاتھی آیا. تو جتنے طلبہ تھے سامنے پڑھ رہے تھے وہ سب ہاتھی دیکھنے کے لیے اٹھ گئے، بھاگے. کیونکہ مدینے کے اندر ہاتھی نہیں ہوتا ہے. اونٹ تو ہوتا ہے مکہ اور مدینہ میں، لیکن ہاتھی نہیں ہوتا ہے. تو یہ ہاتھی مدینہ اور مکے والوں کے لیے ایک انوکھی چیز تھی، نئی چیز تھی. تو جیسے لوگوں نے سنا نا کہ مدینہ کے اندر ایک بڑا ہاتھی آیا ہے، تو سارے طلبہ اٹھ کر کے بھاگے جلدی سے ہاتھی دیکھنے کے لیے. جیسے کوئی انوکھی چیز، کوئی نئی چیز آئے تو لوگ جاتے ہیں دیکھنے کے لیے. تو سارے طلبہ چلے گئے. ایک طالب علم نہیں گیا، سامنے بیٹھا رہا. تو حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے اس طالب علم سے، اس شاگرد سے پوچھا کہ سارے طلبہ گئے ہاتھی دیکھنے کے لیے، تم کیوں نہیں گئے؟ تم کیوں بیٹھے رہ گئے؟ کیا تمہارے یہاں اندلس کے اندر ہاتھی ہوتا ہے؟ تم نے ہاتھی دیکھ رکھا ہے؟ تو اس شاگرد نے بڑا عجیب و غریب جواب دیا. وہ جواب بڑا قابل رشک ہے اور بڑا دل آویز ہے، بلکہ قیامت تک آنے والے تمام طالب علم کے لیے اس میں ایک بہت سنہرا سبق ہے. اس نے کہا، اس طالب علم نے استاد سے، کہ حضرت میں اپنا ملک چھوڑ کر کے، اندلس چھوڑ کر کے یہاں مدینہ جو آیا ہوں وہ ہاتھی دیکھنے کے لیے نہیں آیا، بلکہ آپ کو دیکھنے کے لیے آیا ہوں. وہ لوگ آئے ہوں گے ہاتھی دیکھنے کے لیے، اس لیے ہاتھی دیکھنے کے لیے چلے گئے. میں اتنا لمبا سفر کیا ہوں، وہ ہاتھی دیکھنے کے لیے سفر نہیں کیا، آپ کے لیے کیا ہوں. اس لیے میں آپ کو دیکھ رہا ہوں، وہ لوگ گئے ہاتھی دیکھنے کے لیے. یہ طالب علم جس نے یہ بات کہی اپنے استاد سے، تو استاد نے بھی ایک لقب دیا ان کو. وہ بہت بڑا لقب تھا ان کے لیے. انہوں نے کہا، کان عاقل اہل الاندلس، کہ میرا یہ شاگرد اندلس کے لوگوں میں سب سے بڑا عقل مند ہوگا. چنانچہ وہ شاگرد جس کا نام کیا بتایا تھا، یحییٰ ابن یحییٰ، اپنے زمانے کے بہت بڑے عقل مند، ذہین، فطین، سمجھدار اور بہت بڑے محدث، بہت بڑے فقیہ، بہت بڑے مفتی تھے. جب مدینے سے پڑھ کر کے، جتنا دن پڑھنا تھا پڑھ کر کے جب اندلس اپنے ملک گئے تو اپنے ملک کے سب سے بڑے مفتی تھے. ان کی بات کے آگے کسی کی بات نہیں چلتی تھی. یہ جو رائے دے دیتے تھے، ان کی رائے آخری رائے ہوتی تھی، ان کا فیصلہ آخری فیصلہ ہوتا تھا. اتنے بڑے محدث بنے یہ. اب پورے اندلس میں ان کا فتویٰ چلتا تھا. تو انہوں نے محنت سے پڑھا تھا، سمجھے کہ نا. اور جو جملہ انہوں نے کہا کتنا شاندار کہا تھا کہ میں اپنا ملک چھوڑ کر کے اتنا لمبا سفر ہاتھی کے لیے نہیں کیا بلکہ آپ کے لیے کیا ہوں، اس لیے میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوا ہوں. تو اس میں آنے والے تمام شاگردوں کے لیے سبق ہے، عبرت ہے، سمجھے کہ نا، کہ
کیا کریں؟ اپنے استاذ کی بات کو غور سے سنیں، جتنا زیادہ ہو سکے اپنے استاذ سے علم حاصل کر لیں، جتنا زیادہ ہو سکے فیض حاصل کر لیں۔ پھر یہ موقع بعد میں ملے گا یا نہیں ملے گا اللہ کو معلوم۔